اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ علم کتنی بڑی دولت ہے، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے علم زندہ جاوید چیز ہے، مال ختم ہو جانے والا، ہلاک ہونے والا۔ حضرت کی میراث علم ہے، مال نہیں ہے۔ یہ سب تعلیمات نبویہ مال کی محبت نکالنے کے لیے۔ علم کے موافق عمل کی ہدایت ہے۔ علم جیسے بڑی دولت ہے، آدمی کو جتنا علم ہو اسی کے مطابق عمل بھی ہو۔ علم ہو اور عمل نہ ہو یہ بہت بڑا وبال۔ یہ علم بجائے فضیلت کے، یہ علم پناہ کے قابل ہے۔ علم غیر نافع سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ، وہ علم جس پر عمل نہ ہو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت انس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ علماء انسانوں کے حق میں، بندوں کے حق میں، انبیاء اور رسولوں کے امین ہیں۔ نبوت اور رسالت کی امانت ان کے پاس ہے، بشرطے کہ یہ امراء، سلاطین اور مالداروں سے میل جول پیدا نہ کرے۔ یہ علماء کے لیے شرط ہے۔ امراء سے، سلاطین سے، اہل دولت و اموال سے جو علماء میل جول پیدا نہ کریں وہ در حقیقت نبیوں کے وارث ہیں، یعنی دنیا میں انہماک نہ ہو۔ اگر انہوں نے دنیا میں انہماک کیا، اپنے علم کے ذریعے دنیا کمائی، تو انہوں نے رسولوں کے ساتھ خیانت کی۔ ایسے علماء سے اے لوگوں علیحدگی اختیار کرو اور بچتے رہو، کیونکہ ان کے پاس علم نافع نہیں ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ کوئی متعلم بنے بغیر عالم نہیں بن سکتا۔ ہر عالم پہلے متعلم، طالب علم۔ اسی طرح جب تک علم پر عمل نہ ہو وہ عالم بھی نہیں ہو سکتا۔ آدمی کا علم اگر عمل کا تقاضا کر کے عمل کرا رہا ہے تو سمجھیے کہ یہ عالم ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ نہ جاننے والوں کے لیے، جو جاہل ہے دنیا میں، ایک دفعہ ہلاکت ہے۔ جہالت آدمی کی ہلاکت ہے، جہالت آدمی کو ہلاکت میں ڈالتی ہے۔ اور جو علم پر عمل نہ کرے اور علم موجود ہو، ایسے شخص کے لیے 7 مرتبہ ہلاکت ہے۔ علم ہے اور عمل نہیں۔ مجھے قیامت میں اس سوال کا خوف نہیں ہے کہ اے عویمر تو نے کیا سیکھا، اے عویمر تو نے کیا سیکھا، بلکہ اس سوال کا خطرہ ہے کہ جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص نے علم حاصل کیا اور عمل بھی کیا، لوگوں تک پہنچایا، آسمان کی بادشاہی میں اس کا لقب سب سے بڑا یاد کیا جاتا ہے۔ آسمانوں کی بادشاہی میں وہ عظیم لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو شخص علم حاصل کرے، عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یہی علم کا تقاضا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے پوچھا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم تورات ہیں، عالم التورات والانجیل، یہودیوں کے سردار رہے ہیں، اور حضرت کے مدینے آنے کے بعد اولاً ہی اسلام لے آئے، شروع ہی۔ ان سے پوچھا کہ ارباب علم کون ہیں، علماء کن کو کہنا چاہیے؟ عرض کیا جو علم پر عمل کرے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے قلوب سے علماء کو اور ان کے وقار کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا لالچ اور طمع۔ طمع اور لالچ جس عالم میں آئے گی اس کا علم ختم کر دے گی۔
حضرت عیسیٰ فرمایا کرتے تھے اس اندھے کو کیا فائدہ جو چراغ اٹھائے ہوئے ہو اور ہو نابینا، اس کے چراغ سے لوگ تو روشنی پا رہے اور خود وہ نفع اٹھا نہیں رہا نابینا ہونے کی وجہ سے۔ حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید علوم کی توفیق دیتے ہیں۔ علم پر عمل سے اللہ کے یہاں سے قلب پر ایسا علم آتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتا، اللہ کی توفیق سے ملتا، علم لدنی، علم الہی قلب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے جب آدمی علم پر عمل کرے۔ علماء عاملین اپنی مجلسوں میں ایسی باتیں بیان کرتے تھے جو کتابوں میں موجود نہیں، بلکہ ان کے قلوب پر اللہ کا القاء ہے عمل کی برکت سے۔ حضرت سہل بن عبداللہ بڑے مشہور عبادت گزار بندوں میں گزرے ہیں۔ فرمایا یاد رکھو اے لوگوں، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب مردے ہیں، مردہ سوائے اہل علم کے، صرف اہل علم زندہ ہے، اور اہل علم بھی سمجھو سارے کے سارے مدہوش ہیں سوائے عمل والوں کے۔ علم میں اگر عمل ہے تب تو یہ ہوش والا کام ہے، اور اگر علماء عمل نہ کرے یہ بھی مدہوش ہے۔ اور آگے سنو، صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی علم لے لے، اور عمل کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان میں اخلاص پایا جائے۔ اگر اخلاص نہیں ہے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ایسے علماء جو عمل تو کر رہے ہیں مگر ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنا عالم بننے کے لیے، نعوذ باللہ بد نیتیوں کے ساتھ عمل میں لگ رہے ہیں اخلاص کے بجائے، یاد رکھو یہ فریب خوردہ لوگ ہیں۔ تو انسانوں میں سب انسان مردہ ہیں سوائے علماء کے، اور علماء سارے کے سارے مدہوش ہیں سوائے عمل کرنے والوں کے، اور عمل کرنے والے بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جب تک اخلاص نہ آ جائے۔ اصل اخلاص، اور سن لو آگے، اخلاص کے ساتھ ساتھ مخلص لوگ بھی خطرے میں ہیں جب تک اللہ ان کے اخلاص کو قبول نہ کرے۔ اللہ، مخلص لوگ بھی خطرے میں جب تک کہ ان کا اخلاص اللہ کے ہاں قابل قبول نہ ہو جائے۔ کون مخلص ہے اور کون نہیں یہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پتہ چلے گا۔ اے لوگوں، علم بھی حاصل کرو، عمل بھی کرو، عمل میں اخلاص کی کوشش کرو، اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کے بعد ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں۔ یہی حضرات صحابہ کی زندگی تھی۔ حضرت سے علم لیتے تھے، حضرت ہی کے سامنے عمل میں لگے رہتے تھے، حضرت کی صحبتوں اور مجلسوں میں دلوں میں اخلاص، للہیت، ان کے دل اور قلوب پاک صاف، مگر اس کے باوجود بھی عمل کرنے کے بعد صحابہ ڈرتے تھے، خطرے میں تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر عالم کے پاس مت بیٹھا کرو سوائے ان علماء کے جن کے پاس اخلاص کی دولت ہو، ایسے علماء جن کے پاس بیٹھ کر آدمی شک سے یقین کی طرف آئے، یعنی ان کی مجلسوں میں ایمان تازہ ہو، ایسے علماء کے پاس بیٹھا کرو جن سے یقین تازہ ہوتا اور جن سے تکبر نکل کر تواضع پیدا ہوتی۔ علماء کی مجلسوں میں تکبر کی مذمت اور تواضع کی رغبت اگر ہے، ایسی مجلسیں اختیار کیا۔ یہی وہ مجلسیں ہیں جو عداوت سے محبت کی طرف لے جاتی ہیں، اور ریا سے اخلاص کی طرف، اور دنیا کی رغبت سے بے رغبتی کی طرف۔ یہ حضرات علماء ہیں کہ جن کی مجلسوں سے تمہیں فائدہ ہو، یقین حاصل ہو، تواضع حاصل ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ، لوگوں کو نفع پہنچانے کا جذبہ اور شوق، اور اخلاص پایا جاتا ہو، اور دنیا کی بے رغبتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو جاہل لوگ اس سے علم سیکھنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے پاس عمل ہی نہیں۔ عالم جب عمل نہیں کرے گا تو اس کا علم نہ اس کو نفع دے گا نہ کسی اور کو۔ وہ تو ایسا ہے جیسے علم کا بوجھ لادے ہوئے ہو اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ میرے پاس کیا ہے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کے بارے میں یہی کہا گیا کہ تورات اور انجیل ان کے پاس ہے،
مگر عمل نہیں. اس لیے انہیں کہا گیا وہ ایسے ہیں جیسے کسی گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. وہ گدھا ان کتابوں سے کیا نفع اٹھاتا؟ تو جو آدمی علم سے نفع نہ اٹھائے وہ تو ایسا ہے جیسے کمثل الحمار یحمل اسفارا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھا اپنی کمر پر کتابیں لاد لے. اس لادنے سے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ہو. لکھا ہے کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی نے اتنا علم جمع کیا کتابوں کا کہ 80 صندوق بھر گئے. 80 صندوق علم. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے جو نبی ہوں گے بنو اسرائیل میں، ان کے پاس وحی بھی فرمایا انہوں نبی سے کہ اس کو اطلاع کرو اتنے علوم جو جمع کر لی ہیں، اس لیے کوئی نفع اس علم سے اس کو نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس عمل نہ پائے. اور عمل کی شکل کیا ہے؟ آدمی ہر سو دعویٰ کرتا ہے میں اپنے علم پر عمل کرتا ہوں. علم پر عمل کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ اسے دنیا سے محبت نہ ہو اور شیطان کی ساتھی نہ بنے ہو، شیطان کے کہنے میں نہ پڑے ہو اور اہل ایمان کو تکلیف نہ پہنچائے. یہ مومن اور علم کا اس کا علم نافع ہے. علم کا نفع ان 3 باتوں سے حاصل ہوگا: دنیا سے محبت نہ ہو، شیطان کا کہا نہ مانے یعنی خواہشات پر نہ چلے، اور کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچے. سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں، بہت بڑے مشہور محدث، کہ جہالت لوگوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے ایمان والے کے لیے علم رکھا ہے، ہر چیز میں علم. مذہب اسلام میں ہمارے آقا نے علم کا جو مقام رکھا ہے، زندگی کی کوئی نقل و حرکت اسلامی بغیر علم کے نہیں ہے. حتیٰ کہ بیت الخلاء میں آنے جانے والی جو قضاء حاجت ہے، اس کے لیے بھی حضرت نے 1-2 علم نہیں نہ جانے کتنے آداب بیان کیے، صرف پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے. تو ایمان والے کے لیے جہالت کوئی اچھی چیز نہیں، اس کے لیے علم ہے. ہر نقل و حرکت ہے، کھانے کا، پینے کا، چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، گھر میں رہے یا باہر، بیوی بچوں کے ساتھ ہو یا اقربا اعزاء احباب کے ساتھ ہو، ہر جگہ آدمی کو علم کی ضرورت ہے. ہمارا مذہب سارا کا سارا علم پر مشتمل، اور وہ علماء میں سے نہیں ہو سکتا جو شخص عمل نہ کرے. وہ اور جاہل برابر ہے. حتیٰ کہ مقولہ مشہور تھا بنو اسرائیل میں کہ اللہ تعالیٰ جاہل کی جہالت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر سکتے ہیں، مگر عالم کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے پاس علم ہے. اس لیے آدمی کو علم کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے. اللہ نے مجھے دولت دی ہے، میں حلال حرام سمجھتا ہوں، میں اللہ کی رضا اور ناراضگی کو جانتا ہوں، اور پھر اللہ کی ناراضگی والے عمل کرے تو ظاہر ہے اللہ اسے کیسے معاف فرمائے. ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں کو 3 چیزوں پر بہت تعجب ہوتا ہے. فرشتوں کو 3 چیزوں پر تعجب ہے. ایک تو اس عالم پر جو نعوذ باللہ گناہوں میں مبتلا، لوگوں کو علم بتا رہا ہے اور خود گناہ میں یعنی خود عمل نہیں کر رہا ہے، نعوذ، عالم بے عمل. اسی طرح اللہ فرشتوں کو تعجب ہوتا ہے اس گناہگار کی قبر سے جس کو باہر سے خوب سجایا گیا، جس قبر کو باہر سے چونا پھیر کر تعمیر کر کے خوبصورت بنایا گیا ہو. اس قبر سے بہت تعجب ہے کیونکہ گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قبر میں عذاب میں ہے. تیسرے فاسق و فاجر شخص کہ جس کے جنازے کو بہت منقش چادروں سے آراستہ کر کے لے جایا جا رہا ہو، فرشتے ایسے شخص پر تعجب کرتے ہیں کہ اس کو ظاہری زینت دی جا رہی ہے، حالانکہ نعوذ باللہ یہ فاسق اور فاجر ہے. لکھا ہے کتابوں میں سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن 3 آدمیوں کو ہوگی. قیامت میں 3 آدمی بڑی حسرت میں. ایک وہ آقا جس کا نیک غلام تو جنت میں چلا گیا اور یہ گناہ کی وجہ سے دوزخ میں چلا گیا. آقا دوزخ میں اپنے گناہوں کی وجہ، اور اس کے غلام ان کے غلام نیکی کی وجہ سے جنت. اسی طرح اس شخص کو جو مال جمع کرتا رہے اور حقوق واجبہ میں خرچ نہ کرے،
مال کے جو حقوق واجبہ ہیں اللہ نے ان میں انفاق کا حکم دیا، زکوٰۃ، صدقات، دیگر حقوق، مال تو جمع کر رہا ہے اور ادائیگی حق نہیں کر رہا، اسی طرح مر گیا حتیٰ کہ سارا مال وارثوں نے سمیٹ لیا، یہ شخص قیامت میں بڑی حسرت میں ہوگا۔ تیسرے وہ عالم جو لوگوں کو علم دیتا، حدیثیں سناتا، قرآن کا درس دیتا ہو، نعوذ باللہ، اور خود عمل نہ کرے، لوگ اس کی تعلیم سے نجات پا رہے ہوں اور یہ خود بدعملی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہو، ایسا شخص قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت کے اندر ہوگا۔ حضرت حسن بصری سے ایک آدمی نے کہا کہ فقہا نے ہمیں ایک بات بتائی، فقہا نے ہمیں ایک بات بتائی۔ آپ فرمانے لگے تو جانتا بھی ہے فقہا کون ہے، ان کی باتیں نقل کر رہا، تو نے کبھی کوئی فقی دیکھا؟ سن، فقی اسے کہتے ہیں جس کے دل میں دنیا کا لالچ نہ ہو، آخرت کی رغبت ہو، اپنے گناہوں پر ہمیشہ دھیان رکھتا ہو، رات دن اپنے عبادت پر، اپنے رب کی عبادت پر پابندی کرتا ہو، وہ فقی ہے۔ ایسے لوگوں کی بات نقل کر اگر تو نے ان سے کچھ سنا۔ ایک مشہور قول ہے کہ جب علماء حضرات حلال مال جمع کرنے میں مشغول ہو جائیں گے، حلال مال جمع کرنے میں، تو عام لوگ مشتبہ مال کھانے لگیں گے ان لوگوں کی کثرت مال کی وجہ سے، اور جب اہل علم مشتبہ مال کھائیں گے تو عام لوگ حرام کھانے لگیں گے، اور علماء بھی اگر حرام کھانے لگے تو لوگ کفر تک پہنچ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے عالم کی اتنی ذمہ داری رکھی کہ دنیا سے بے رغبت ہو، اپنا مال مشتبہ نہ بنائے اور حرام سے بچتا رہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ علماء جب حلال جمع کریں گے تو لوگ بھی ان کی پیروی میں مال جمع کرنے لگیں گے، مگر چونکہ لوگ جاہل ہیں، پورا علم ہی نہیں، تو ہر طرح کا مال جمع کر لیں گے، مشتبہ بھی غیر مشتبہ بھی۔ اس لیے علماء کو چاہیے حلال مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑے، بس ضرورت کے بقدر اللہ نے جو ان کو دیا ہے اسی پر قناعت کریں۔ اور جب علماء حرام سے بچنے پر اکتفا کر کے مشتبہ مال بھی کھانے لگیں گے تو ظاہر ہے جاہل لوگ بھی ان کا اتباع کریں گے، وہ بھی مشتبہ حرام ہر چیز بغیر امتیاز کیے کھانا شروع کر دیں گے، حرام ہو، حلال ہو، مشتبہ ہو، مکروہ ہو، کیسا ہی ہو، علماء کو دیکھ کر وہ بھی تمیز نہیں کرتے۔ اور جب علماء خود حرام کھانے لگیں گے تو ظاہر ہے جاہل لوگ ان کے پیچھے لگیں گے اور حلال اور جائز سمجھیں گے، اور حرام کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، وہ کافر ہو جائیں گے۔ اے علماء کی جماعت، تمہارے لیے سب سے بہترین چیز دنیا سے بے رغبتی اور اپنے علم کے تقاضوں پر عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے پوچھا، حضرت بدترین آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ عالم جب بگڑ جائے، علم دین ہے مگر بگڑ گیا، یعنی عمل نہیں۔ چنانچہ مشہور ہے کہ اگر عالم بگڑتا ہے تو صرف عالم ہی نہیں، پورا عالم بگڑ جاتا ہے، پورا جہان بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے علماء دنیا کے اندر سب کے لیے مرکز اور مرجع ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ان کا اتباع کریں۔ حضرت بشیر ابن حارث بہت بڑے محدث، حدیث پڑھاتے تھے، ان کے ہاں شاگرد طالبان حدیث جمع رہتے تھے۔ اب طالبان حدیث سے کہا کرتے تھے، اے لوگوں یہ حدیثیں جو تم سیکھ رہے ہو ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ لوگوں نے پوچھا حضرت حدیث کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا ہر 200 احادیث میں سے 5 احادیث پر روزانہ عمل کیا کرو۔ جتنی حدیثیں سیکھ رہے ہو کم سے کم، کیونکہ 200 میں زکوٰۃ 5 ہی واجب ہوتی۔ آدمی کو چاہیے کہ احادیث سیکھتے سیکھتے یہ دیکھے کہ میرا ان احادیث پر عمل ہے یا نہیں۔ اگر 200 حدیثیں حاصل ہو گئی تو 5 حدیثوں پر پورا عمل، یہ ان کی زکوٰۃ ہے۔ ایک عالم کا قول ہے کہ دیکھو اس زمانے میں علم حاصل کرنا بڑی ذمہ داری ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب علم حاصل کر رہا ہو تہمت سے بچے، ایسی بات نہ پائی جائے کہ لوگ اس پر تہمت لگائیں بدعملی کی۔
چنانچہ اپنی گفتگو میں، اپنے اعمال میں، ہر چیز میں آدمی اللہ کے حکم کا تابع بنے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 4 باتوں کے لیے علم حاصل کرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اگر 4 باتوں کی نیت، اس چاروں میں سے کسی کی نیت کی، مثلا علم حاصل کرنے میں نیت یہ کر رہا ہے کہ علماء کا مقابلہ کروں گا اور ان کے سامنے اپنا علم جتاؤں گا، تو جو آدمی علم حاصل کرتا ہو محض مقابلے کے لیے سیدھا جہنم میں جائے۔ یا اسی طرح سے یوں سوچتا ہے علم حاصل کر کے جاہلوں پر غلبہ پاؤں گا، نادانوں سے بحث کر کے ان سے بڑھوں گا، نعوذ باللہ یہ بدنیتی ہے۔ یا اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ اس کی بدولت لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، مجھے عالم کہیں گے۔ بس جو آدمی اس لیے علم سیکھتا ہو لیقال انک عالم، تاکہ لوگ اسے عالم کہیں، حدیث میں فرمایا گیا سب سے پہلے اسی کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔ یا اس لیے علم حاصل کر رہا ہے کہ امیروں کے پاس جا کر علم کے ذریعے مال بٹورے گا، اپنی عزت چاہے گا، اپنی وجاہت حاصل کرے گا، یہ ساری نیتیں بد نیتی ہیں۔ آدمی کو علم حاصل کرنے میں ان بری نیتوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کے علم کا مقابلہ نہ ہو، کسی جاہل اور نادانوں سے بحث و مباحثہ نہ ہو، اور لوگوں کے درمیان سردار بننے کا شوق نہ ہو، اور امراء سے مال حاصل کرنے کی طمع نہ ہو۔ یہ عالم کے لیے ضروری ہے۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں دیکھو علم کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خاموش ہے، دوسرا کان لگا کر سننا ہے، اور تیسرا درجہ یہ کہ آدمی علم کو محفوظ کرے۔ مطلب یہ کہ جو آدمی علم کی طلب میں لگ رہا ہے اور علم طلب کرنے جا رہا ہے، اس کا پہلا درجہ طلب علم کا خاموشی ہے۔ اپنے شیخ، اپنے معلم، اپنے اساتذہ سے نہایت خاموشی کے ساتھ علم حاصل کرے، اور جو کچھ وہ سنا رہے ہیں کان لگا کر سنے، اور جب سن لیا اب اسے محفوظ کرے، اور محفوظ کرنے کے بعد چوتھا درجہ یہ کہ اس پر عمل کرے۔ جب یہ 4 باتیں آ جائیں گی تو اللہ توفیق دے گا 5ویں بات کی کہ پھر وہ اپنے علم کو عام کرے گا اور لوگوں کے درمیان پھیلائے گا۔ یہ علم کے درجات ہیں۔ حضرت ابو درداء فرمایا کرتے تھے شاگردوں سے، اے لوگوں یا تو عالم بنو یا طالب علم متعلم بنو، علم سننے والے بنو، اور اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لہذا علم کا مقصد ہے آدمی کا اپنے علم پر عمل۔ کہتے ہیں کہ علماء 3 طرح کے ہیں، ایک عالم باللہ، ایک عالم بامر اللہ، عالم باللہ و بامر اللہ وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، خوف رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے حدود، فرائض، احکامات، اوامر ان کا جاننے والا ہو۔ بعض حضرات علماء نے فقہا میں فقیہ ابو حفص گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ عالم کے اندر یہ باتیں پانی چاہیے تب اس کا علم نافع ہے۔ علم کے ساتھ اخلاص، خشیہ، اللہ سے ڈرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، شفقت، جاہلوں سے تحمل اور صبر اور علم، اور سب لوگوں کے ساتھ تواضع، اور لوگوں کے مال سے بے رغبتی، یہ عالم کے علم کے لیے شرط، اور رات دن مطالعہ کتب کا اہتمام، مطالعہ کتب پر پابندی۔ یہ عالم کے لیے وہ چیزیں ہیں جس سے اس کا علم نافع بنتا ہے۔ ابو حفص جن سے یہ علم کے آداب نقل کیے گئے ہیں وہی فرماتے ہیں کہ دیکھو علم کے اندر ان باتوں سے بچنا چاہیے، علماء ان قبیح باتوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچے۔ ایک تو تیزی، طبیعت میں تیزی اور غصہ، دوسرے بخل، تیسرے طمع، لالچ، حرص، اور اسی طریقے سے حیا کی کمی۔ آدمی میں علم کے ساتھ حیا ہونی چاہیے۔
اگر ایسا علم ہوگا تو یہ علم اس کے لیے نفع دینے والا بنے گا۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم دنیا کی حرص اور لالچ رکھتا ہے تو اس کی ہم نشینی جاہل میں جہالت کا اور گناہگار میں گناہ کا اضافہ کرتی۔ جب کوئی عالم دنیا کی حرص میں، لالچ میں، رغبت میں ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے یہ نقصان ہوگا کہ جاہل جہالت میں اور گناہگار گناہ میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور پھر اسی کے ذریعے دل میں سختی پیدا ہوگی۔ اس لیے اے لوگوں، حرص سے بچو۔ ایک عقل مند کا قول ہے کہ حکما کا کلام نادانوں کے لیے جو جانتے نہ ہو صرف کھیل کی بات ہے۔ نادان لوگ عالموں کے علم کو کھیل سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نادان لوگ جب حکما اور دانا لوگوں کا کلام سنتے ہیں تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ان سے دل لگی کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ آدمی کا علم اس کو حیا اور وقار دلانے والا، اس کو قباحت محسوس ہو، اسے باہر کی چیزوں سے عبرت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام فقی ابو اللیث اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما، لوگ موجود تھے۔ اتنے میں آنے والوں میں جو آ رہے تھے مجلس میں بیٹھنے کے لیے 3 آدمی آئے۔ ایک شخص آیا، اس نے حلقے میں تھوڑی سی جگہ دیکھی، وہیں بیٹھ گیا۔ دوسرا آیا، 3 آدمی آئے۔ دوسرا آیا، علم کا حلقہ چل رہا تھا، پیچھے ہی بیٹھ گیا، اندر گھسنے کی کوشش نہیں کی۔ اور تیسرا جو آیا، دیکھا حلقہ بھرا ہوا ہے، واپس لوٹ گئے۔ ایک وہ جو حلقے میں تھوڑی سی جگہ دیکھ کر اندر آ گیا، دوسرا وہ جو پیچھے ہی ایک طرف کو بیٹھ گیا، اور تیسرا یہ دیکھ کر کہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے، واپس لوٹ گیا۔ حضرت جب گفتگو سے فارغ ہوئے، مجلس مکمل ہو گئی، تو فرمایا اے لوگوں، میں تمہیں ان تینوں کا حال سناتا ہوں۔ ان 3 آدمیوں کا جو یکے بعد دیگرے مجلس میں آئے ہیں اور ہر ایک کا عمل الگ الگ، میں ان کا حال بتاتا ہوں، سنو۔ پہلا شخص جو آیا اور اندر حلقے میں اس نے جگہ پکڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اندر جگہ دی علم کے نفع کے لیے۔ دوسرے نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی اور باہر کونے ہی میں بیٹھ گیا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ حیا کا ہوگا، اس کے لیے حیا مانے ہوئی اندر آنے سے۔ اور تیسرا جو تھا، مجلس میں بیٹھنے کے بجائے منہ پھیر کر اعراض کر کے جانے لگا، اللہ نے بھی اس سے اعراض فرمایا، اے لوگوں، علم سے اعراض مت کیا۔ شاعر ابن حوشب فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، جب تو دیکھے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، مجلس ذکر ہو رہی ہے، تو ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کر۔ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم تجھے نفع دے گا، اور اگر تو جاہل ہوگا تو وہ لوگ تجھے کچھ نہ کچھ سکھا دیں گے، ان کی مجلس ذکر سے تجھے نفع پہنچے گا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک اس مجلس ذکر پر اپنے رحمت کے فرشتے بھیجیں تو تجھے بھی رحمت سے حصہ ملے گا۔ اور جب ایسے لوگوں کو دیکھے کسی مجلس میں جہاں فضول باتیں، لا یعنی باتوں میں مصروف ہیں، ذکر اللہ سے غافل ہیں، ایسی مجلس میں کبھی مت بیٹھنا، کیونکہ اگر تو عالم ہوگا تو تیرا علم انہیں نفع نہیں پہنچائے گا، تیرا علم غیر نافع ہو جائے گا، اور اگر تو جاہل ہوگا تو تیری یہ حالت اور بڑھے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئے اور اللہ تعالیٰ ناراضگی کی نظر فرمائے، اس لیے اس مجلس سے بچنے کی کوشش کر۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا کام چلنا پھرنا ہی ہے، انہیں ملائکہ سیاحین کہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی خاص ڈیوٹی نہیں ہے اللہ کی طرف۔ ان لوگوں کا، ان ملائکہ کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مجلس دیکھتے ہیں کہ ہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں سارے ساتھیوں کو پکارتے ہیں، اپنے سارے ساتھیوں کو پکارتے ہیں، اے ہمارے ساتھیوں یہاں آ جاؤ، دیکھو یہاں تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود موجود ہے،
اور یہ کہ مجلس میں ذکر ہو رہا ہے. سارے ملائکہ مجلس کے اندر اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ مجلس سے لے کر آسمان تک پرے لگ جاتے ہیں. آسمان سب آ جاتے ہیں اور آ کر پوری مجلس کا احاطہ کر لے. جب آسمان کی طرف واپس ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود ہے کہ سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر چیز کا انہیں علم ہے، مگر ان ملائکہ سے چونکہ بھیجا ہے انہیں دنیا میں گھومنے پھرنے، احوال دیکھنے، اس لیے ان سے پوچھتے ہیں اے فرشتوں میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیرے بندوں کو دیکھا جو تیری حمد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں اور مجلسوں میں تجھے یاد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ کس چیز کے طالب ہیں جو مجلس میں بیٹھے ہوئے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ جنت کی طلب رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں جی نہیں، جنت دیکھی نہیں ہے ابھی. ارشاد ہوا کہ اگر وہ دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں گے تو اور زیادہ طلب اور حرص کا مظاہرہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے مجلس والے؟ عرض کرتے ہیں دوزخ سے. ارشاد ہوتا کیا انہوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ جی نہیں، جہنم دیکھی نہیں ہے. ارشاد ہوتا اگر یہ دیکھ لے جہنم کو تو کیا حال ہوگا؟ عرض کرتے کہ پھر تو یہ اور بھی زیادہ ڈریں گے اور بھی بھاگنے کی کوشش کریں گے. اس سب کو سن کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ملائکہ تم سب گواہ بن جاؤ، میں نے اس مجلس والوں کی مغفرت کر دی. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول یا اللہ اس میں ایک گناہگار شخص بھی ہے جو محض ویسے ہی آ کر تماشا بھی بن کر بیٹھ گیا تھا، ذکر اس کا مقصد نہیں تھا، ایسا شخص بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس خالی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے، خالی بیٹھنے والا محروم نہیں. هم الجلساء لا یشقى جلیسو. یہ مجلس ذکر کی عظمت ہے. ہمارے آقا حضرات صحابہ کو ذکر کی مجلسوں کی ایسی ترغیب دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نیک صالح ہم نشین کسی مجلس میں آپ پہنچتے ہو یوں سمجھو کہ مشک والے کی دکان پر پہنچ گئے. مشک والے کی دکان پر دیکھو اگر وہ مشک تمہیں نہیں بھی دے گا تو کم سے کم خوشبو تو آ جائے گی. تمہاری ناک میں اس کی خوشبو آ جانا یہ اس مجلس سے نفع اٹھانا. اور اگر برے ساتھی کے پاس جاؤ گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بھٹی جھونک رہا ہو، اس کے پاس اگر بیٹھو گے کپڑے اگر نہ جلے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، دھواں ناک میں پہنچ کر رہے گا. اے لوگوں نیک مجلسوں کو اختیار کرو، مجالس ذکر کو، اور بری مجلسوں سے ہمیشہ بچو. حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 2 کلمے اپنے عرش کے نیچے لکھوائے. مخلوقات کے پیدا ہونے 2 کلمے عرش کے نیچے لکھے. فرشتوں کو، عام فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں لوگوں نے پوچھا اے ابو اسحاق وہ کیا کلمے ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ لکھوایا کہ اگر کوئی شخص تمام صلاحہ اور تمام عابدین والے عمل کر لے مگر اس کی مجلس برے لوگوں کے ساتھ ہو تو میں اس کے تمام اعمال کو گناہ قرار دوں گا اور اس کا حشر فاجروں اور فاسقوں میں ہوگا. اور دوسرا کلمہ یہ لکھوایا کہ اگر کوئی شخص برے لوگوں والے اعمال کرتا ہے مگر صلاحہ کی مجلسوں میں جاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے، مجالس ذکر کو کبھی چھوڑتا نہیں، ان کے ساتھ قلبی تعلق رکھتا ہے، میں اس کی ساری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں. اللہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر. اندازہ لگائیے اس زمانے کے اندر ہماری مجلسوں کا حال کیا ہے اور ہم رات دن اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کہاں گزارتے ہیں. ہمارے آقا حضرات صحابہ کی زندگی کی ایک ایک لمحے کی اتنی حفاظت کرتے اور اتنی نگرانی فرماتے. حضرت امام فقی ابو اللیث فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم کی مجلس میں حاضر ہوا، وہاں بیٹھا، چاہے علم کی کوئی بات یاد کر سکے یا نہ کر سکے، اللہ اس کو بھی اعزاز عطا فرماتے.
کم سے کم متعلمین کا درجہ مل جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب تک وہاں بیٹھا رہے گا گناہوں سے بچے گا، کیونکہ وہاں ذکر ہے، وہاں علم ہے۔ تیسرے یہ کہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اس مجلس میں جانے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ جب آ کر بیٹھا اور مجلس پر نازل ہونے والی رحمتیں نازل ہونی شروع ہوئیں، اسے بھی ملے گا چاہے اس نے کوئی علمی بات نہ سیکھی ہو۔ پانچویں یہ کہ جب تک کان لگا کر سنتا رہے گا اس کے لیے نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں، فرشتے خوش ہو کر تمام اہل مجلس پر اپنے پر جو پھیلاتے ہیں اس کے اوپر بھی پر پھیلایا جاتا ہے۔ ساتھ میں یہ کہ جو قدم بھی اٹھا رہا ہے نیک مجلس میں آنے کے لیے اللہ اس قدم پر گناہوں کا کفارہ فرماتے، درجات بلند فرماتے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ انداز لگاؤ نیک صحبتوں میں، نیک مجلسوں میں، علم والی مجلسوں میں، ذکر والی مجلسوں میں جانے سے انسان کتنا دولت مند بنتا ہے۔ اے لوگوں، مجالس ذکر، مجالس علم اور علماء کی مجلسیں ہمیشہ اختیار کیا۔ علماء کی مجلس سے علم کے ساتھ محبت نصیب ہوتی اور پھر علم کے اتباع کی توفیق ہوتی اور پھر اس علم پر عمل کا بے شمار اجر اللہ کے یہاں ملتا ہے۔ قرآن میں اسی لیے فرمایا گیا کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اے لوگوں اللہ والے بن جاؤ اس طور پر کہ تم کتاب اور علم سکھانے والے ہو۔ یہاں کونوا ربانیین میں علماء اور فقہاء مراد، مجلسوں میں جا کر یہ تمام نعمتیں حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان مجلسوں کے ذریعے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ہے، جو اس میں چلا گیا بس پھر اس کے مزے ہی مزے۔ کسی نے پوچھا اس عقل مند سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جنت سے کیا مراد ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا ذکر کی مجلسیں، ذکر کی مجلسیں یہ جنت کے حلقے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک نیک مجلس کسی مومن کے لیے لاکھوں بری مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور اس کے ذمے تہامہ جیسی وادی کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہیں، پہاڑوں کے برابر، لیکن جب وہ علم کی بات سنتا ہے اور اس علم سے اس کے دل میں خشیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ علم کی برکت سے توبہ کرتا ہے تو اس حال میں گھر لوٹتا ہے کہ اس کے اوپر ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علم اور علم پر عمل اور عمل پر خشیے کا یہ بدلہ عطا فرمایا کہ پہاڑوں کے برابر گناہ سب معاف کر دیے۔ اے لوگوں علماء کی مجلس سے علیحدہ نہ ہوا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی مجلس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی شرافت والا قلعہ اور شرافت والا قطعہ کوئی اور نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب حضرات کو دین کی اور علم کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور علم پر عمل نصیب فرمائے، علم پر عمل نصیب۔ سبحانک اللہم